جو کہ جامع ترمذی کی اور ابو داؤد میں روایت آتی ہے. اور عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا پڑھوں اپنی حفاظت کے لیے، مطلب اپنی حفاظت کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے میں کیا پڑھوں میں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حل دے رہے ہیں، کیا پڑھنا ہے تم کو اپنی حفاظت کے لیے، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے. اور اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں نا سبحان اللہ، لیکن ہم یہ نہیں کرتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر بولے آپ کو اللہ نہ کرے شوگر ہو گئی، بی پی ہو گیا، صبح ایک دوا لے لیجئے، شام ایک دوا لیجئے، چھوٹی سی ہے، کتنا پابندی سے بیٹھ کے، حالانکہ کڑوی ہے، مہنگی ہے، مشکل ہے، جان پر آتا نہیں، دل بولتا کھانا، برابر ٹائم لے رہے اس لیے کہ پھر بی پی اور شوگر کنٹرول میں لانا ہے. لیکن اگر ہم وہی کہیں کہ مصیبت، آفتیں، بلائیں، پریشانیوں، مشکلوں کو دور کرنا ہے تو کنٹرول کے لیے اذکار ہے، نہ پیسہ جاتا ہے، نہ کچھ، صرف منہ کھولنا ہے نا، لیکن وہ نہیں ہوتا ہم سے. آئیے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صبح اور شام کے معاملے میں کیا پڑھوں، مطلب حفاظت کے لیے کیا پڑھوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے اور کہتے ہیں ہر صبح اور شام 3 مرتبہ تم یہ پڑھو. کیا پڑھو؟ قل هو اللہ احد 3 بار صبح اور شام. صبح اور شام سمجھتے نا، رات نہیں، مغرب شام کا وقت ہے، اور صبح مطلب فجر کے بعد. تو اب کبھی بھی صبح اور شام یہ پڑھو. تم کیا پڑھو؟ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھو، پھر فرمایا 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھو. سورہ قل مطلب تینوں سورے ایک ساتھ آتے ہیں قرآن میں، 112 نمبر کا سورہ، 113 نمبر کا سورہ، 114 نمبر کا سورہ. ان 3 صورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کریں، ان 3 صورتوں کو تم پڑھیں تو آپ کو ہر وقت پریشانی والی چیز سے اللہ تعالیٰ بچانے کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ پوچھ رہے ہیں میں کیا کروں، مصیبت، پریشانی، آفت کوئی آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلوشن پیش کریں. سلوشن یہ کہ صبح اور شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، مصیبتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مشکلوں کے لیے کافی ہو جائے گا. اور اس کے تعلق سے یاد رکھیے ہم اتنی لاپرواہی برتتے ہیں، حالانکہ کتنے چھوٹے سورے ہیں، کتنے عام ہیں، تقریباً سب کو یاد ہوتے ہیں، لیکن یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. ہاں کوئی مصیبت آ گئی اور کوئی کہے ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کر 11 بار سورہ یاسین پر برابر کر رہے ہیں. آدھی رات کو چھت پہ جا کر ایک ٹانگ پہ کھڑے رہ کے سورہ یاسین 11 بار پڑھو، حالانکہ 8 پہ 10 بار میں نیچے گر کے پڑھتے، دوسرا بار بھی ٹوٹ جاتا جو اچھا تھا. وہ سب کریں گے، دوسرے دن آ رہے پیر ٹوٹ، کیا بات ہے، تو کسی کو بول نہیں سکتے کہ ایک پیر پہ کھڑے ہوتے گرے دوسرا بھی ٹوٹ گیا. وہ نہیں بولتے، وہ برابر کریں گے. آنے کے بعد 21 دن تک جو ہے سورہ یاسین کو آپ یہ پڑھو، حالانکہ ثابت نہیں ہے. پورے قرآن کو الٹا پڑھنا شروع کرو، وہ بھی ہم کریں گے. کتنا سلوشن، کتنا آسان ہے. 1 سورہ، 2 سورے اور 3 سورے، کتنی آیتیں ہو رہی ہیں، کتنی چھوٹی چھوٹی آیتیں. قل هو اللہ احد ہو گئی ایک آیت، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له 4 آیت. چلو ماشاءاللہ ہو گئی. 4 آیتوں کو 3 بار بول تو کتنے بار ہو رہا؟ 12 آیت. یہ اتنے کم جملے ہیں کہ اس سے کئی گنا، کئی درجے زیادہ جملے میں اور آپ بولتے ہیں دن بھر میں، بات کرنے کی شکل میں، بیوی سے، بچوں سے، پڑوسیوں سے، باس سے، کسٹمر سے. صبح شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ کے فنش، آپ نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا. صحابی کیا فرما رہے کہ میں کیا کروں حفاظت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوشن دے رہے، تم یہ 3 چیزیں صبح اور شام پڑھ لو. مطلب 3 بار 3 سوروں کو صبح اور شام پڑھنا ہے، تو گویا 3 بار 3 سورے، دن میں تو 9 اور شام میں 9، اتنے سورے پڑھنا ہے. اور اس کے بعد یہ ہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھو اور پڑھیں تو آپ کو ہر آفت و پریشانی والی چیز سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سورت کے تعلق سے، سورہ فلق اور سورہ ناس کے تعلق سے آپ نے فرمایا ان 2 صورتوں سے بہتر پناہ مانگنے والی کوئی صورت نہیں. ان 2 صورتوں سے بہتر، ان 2 صورتوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، خود پڑھتے تھے سورہ فلق، سورہ ناس. بخار آیا جو آپ کا آخر مرض تھا، خود نہ پڑھ سکے تو کیا کہا اپنی زوجہ محترمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، تم پڑھ کے دم کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے، حسن اور حسین کو نظر نہ لگے، بولے نظر بنے. جب سورہ فلق سورہ ناس آئی، صحابہ بولتے وہ آپ نے دعائیں چھوڑ کے سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا شروع کر دیا. تو بخار آیا، بیمار ہوئے تو آپ نے یہ پڑھا. بچوں کو نظر نہ لگے تو آپ نے یہ صورتیں پڑھی. آندھی اور طوفان آتی تب بھی آپ یہ 2 صورتیں پڑھتے. آندھی اور طوفان آ گئی سفر میں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس آپ تلاوت کرتے آندھی اور طوفان سے. جادو ہوا تو جادو کا علاج اسی سے کیا گیا، سورہ فلق اور سورہ ناس. کتنی عظیم صورتیں ہیں، کتنی اہم صورتیں ہیں، لیکن معوذتین انہیں کہا جاتا ہے. لیکن ان صورتوں کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا، مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا معاملہ دین کے معاملے میں کیسا ہے، سب کچھ دنیاوی کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے اسلامک سلوشن کیا ہے. اصول کیا ہونا چاہیے، سب کچھ دینی کرنے کے بعد ہم سوچیں گے پھر دنیا کے اعتبار سے کیا کرنا چاہیے. اسلام نے کیا سلوشن کیا پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں، پھر سلوشن دیکھیں گے دنیا میں کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے، سب کچھ دنیا میں. کسی کو بخار آیا بچے کو تو پہلے کیا کرتے ہیں، بخار آتی بھاگ کے تھرمامیٹر لاتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہیے تھا،
سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کرنا چاہیے. اچھا مار لگے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یا تو زخم ہوا تو بینڈیڈ لگانے کے لیے بھاگ رہے ہیں, یا پھر کوئی اسپرے مارنے کے لیے تاکہ وہ درد وہ تکلیف دور ہو جائے, یہ کر رہے نا. جبکہ حدیث میں کیا آتا ہے, جب کسی کو مار لگے تکلیف ہو تو اس جگہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھے, وہ 3 بار بسم اللہ پڑھ لے, یہ اس کے لیے کافی ہے. علاج بھی کرنا ہے لیکن پہلے بسم اللہ پڑھنا 3 بار. مہینوں اور سالوں اپنی زندگیاں برباد کرے, راتوں میں جاگو نا اور منواؤ اپنے رب کو, کر لو اپنی دعائیں, کرا لو اپنی دعائیں قبول. اتنی باتیں آ رہی کہ رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس گھڑی میں ایک مسلمان جو دعا کرتا ہے, جو مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے. اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے. یہ گھڑی کوئی معاملہ خاص نہیں ہے, سارا سال ہوتا ہے. تو کہاں ڈھونڈ رہے ہیں ہم, کدھر پریشان ہیں, کس سے مانگ رہے ہیں؟ ادھر ہے راستہ. یہ ہے راستہ کہ راتوں میں تہجد کا اہتمام پھر دعائیں, اور راتوں میں نماز کا اہتمام پھر دعائیں, اور سجدوں میں دعائیں, اور استغفار اور کثرت سے دعائیں, اور اللہ کی تسبیحات اور تلاوت قرآن نماز کی شکل میں, یہ بغیر نماز کے پڑھنے کی شکل, غلط کی شکل. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہم کو یہ تمام چیزیں کرنا ہے. تو رات میں اگر انسان جاگتا ہے اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے تو دلوں کو زندگی ملتی ہے. دلوں کو زندگی ملتی ہے. وہ ارادے یا وہ عزم جو پست ہو چکے ہیں ان میں ایک نئی زندگی آتی ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا دنیاوی اعتبار سے, آپ تھک گئے ہیں, اب رات میں اٹھ کے عبادت کریے, اپنے رب کو راضی کیجیے. دیکھیے وہ جو عزم تھے اللہ پورے کر دیتا ہے, وہ جو ارادے تھے اللہ پورے کر دیتا ہے. آپ دنیا میں اعتبار تھک چکے ہیں, اب اس میں ایک نئی جان اللہ تعالیٰ ڈال. تو راتوں میں اٹھنے سے زندگی ملتی ہے انسان. وہ عزم جو ختم ہو چکی ہے, پستہ ہو چکی ہے, اس میں نئی توانائی اور نئی جوش اور جان آتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل, ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں گناہوں سے رات میں اٹھنا انسان کو روکتا ہے, معلوم. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں یہ گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے. راتوں میں اٹھنا ہمارے گناہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مشقت کو دیکھتا ہے. اب آپ کہیں گے کیا میں تہجد بغیر رات میں سوئے کے پڑھ سکتا ہوں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں, مسئلہ نہیں. لیکن سو کر اٹھ کے آخری حصے میں اٹھ کر پڑھنا, چونکہ اس میں بڑی مشقت ہے, اس کا اجر زیادہ ہے. ورنہ تہجد تو عشاء کی بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, سونا ضروری ہے. لیکن اجر کے اعتبار سے سو کر نفس کو کاٹ کر پھر اٹھنا اور پھر نماز پڑھنا, یہ بڑی سمجھ رہے آپ, تو اس کا اجر زیادہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صحابی کو آپ نے اضافی الفاظ ساتھ کہے دوسری روایت میں کہ جب تجھے نیند آئے تو وضو کر اور اپنی دائیں جانب پر لیٹ جا. دائیں جانب سیدھے طرف لیٹ جا, الٹے طرف نہیں. یاد رکھیں سیدھے طرف لیٹنے کے کیا فائدے. آج ہم جانتے ہیں کہ جو دل ہوتا ہے ہمارا وہ الٹے طرف ہوتا ہے. جب ہم سیدھے جانب سوتے ہیں تو دل ہمارا اوپر ہو جاتا ہے پورے جسم کے, سمجھ رہے, جس سے ایک طبی فائدہ میڈیکل بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ خون کی روانگی جو جسم میں ہوتی ہے بہت اچھی, اس لیے کہ پمپنگ جو ہارٹ ہے, پمپنگ مشین وہ اوپر ہے اور وہاں سے پمپ کرے. آپ کی پانی کی موٹر اگر نیچے ہو اور نیچے سے اوپر پھینکنا ہو تو اس کو پریشر زیادہ لگتا ہے, طاقت زیادہ لگتا ہے. اگر وہی موٹر اوپر ہو تو بڑی آسانی سے بغیر موٹر کی پانی کبھی بار چلا جاتا ہے نا. تو دل آپ کا اوپر آ گیا, آپ سیدھی کروٹ اوپر ہے, جس کی وجہ سے خون کا دوران بہت اچھے سے جسم میں ہو رہا ہے. آپ تھکے ہارے آئے ہیں, تھکے ماندے ہیں, پریشان حال آئے تھے, ایک بار آپ لیٹ ہی سیدھے جانب اس طرح سے دل آپ کا اوپر ہو جائے, خون کی روانگی برابر ہو جائیں گی, جسم کے پورے حصوں میں خون برابر جائیں گا. اگر آپ شروعات الٹے سے کر لیں گے پہلے تو ہوگا یہ کہ ہارٹ دل نیچے ہو جائیں گا اور پمپ اوپر کرنا پڑے گا, طاقت زیادہ. ویسے آپ پریشان, چونکہ انسان جب سوتا ہے تو اس کا جسم جو ہے اس کا بلڈ پریشر وہ سب ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس لیے کہ اب وہ سکون میں آ رہا ہے, اس کا مائنڈ اپنے آپ کو ذہن جو ہے بند کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں سسٹم کلوز ہو رہے ہیں, ہے نا. دل کی دھڑکنوں کی معاملہ بدل جاتا ہے, جو جاگنے میں ہوتی سونے میں ویسی نہیں ہوتی ہے, سکون اختیار کر رہا ہے, نیند کے مختلف مراحل میں جا رہا ہے. تو سیدھے جانب, تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ جب تو سو تو سیدھے جانب اور اپنے ہاتھ کو جو ہے اپنے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے رکھتے تھے, یا آپ کو دیکھایا کرتے ہیں. سیدھے جانب یہاں حکم دیا حدیث کے اندر سونے کا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گیا تو آپ خود جب سوتے سیدھے جانب سوتے اور ہاتھ کو نیچے رکھتے. اس کے بعد آپ چاہے تو پھر سیدھے ہو جائے پیٹھ کے بل, یا چاہے تو الٹے جانب بھی آپ ہو سکتے ہیں بعد میں. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جب تم رات میں کوئی خواب دیکھو جس سے تم ڈر جاؤ تو اللہ میں پناہ مانگو شیطان مردود سے, اور کروٹ کو بدل دو. تو سیدھے ہے تو الٹا, الٹا ہے تو سیدھا. تو اس سے پتا چلا کروٹ بدلنے سے مراد یہ کہ آدمی الٹا بھی سو سکتا ہے, مطلب الٹے جانب. کہ تو یہاں اگر سیدھا سو رہا ہوں میں خواب دیکھ کے ڈر جاؤں تو میں کیا کروں گا, پھر الٹے جانب سوؤں گا. تو پتا چلا الٹا بھی سو سکتے, حرام نہیں ہے, یہ بھی جائز ہے, لیکن شروعات تو سیدھے سے ہوں گی, پھر بیچ میں بھی سو سکتے ہیں, پھر الٹا بھی سو سکتے ہیں. ٹھیک, تو یہ کرنا ہے ہم کو. ٹھیک, تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو صحابی کو کہا کہ تم سیدھے جانب سے سونا شروع کرو. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تو باوضو ہو کر بستر پر آ جائے تو دائیں ہاتھ کو سرہانہ بنا. یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ ہے, یہ بھی متفق علیہ روایت. آپ نے کہا کہ سیدھے جانب سو جا اور اپنے سیدھے ہاتھ کو سرہانہ بنا. سرہانہ مطلب جس سے آپ ٹیک لے کر سوتے ہیں. تو آپ کوشش کریں نیند کی شروعات ایسی ہو, مجبوریاں ہیں, ہاتھ میں تکلیف ہے, یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن ہو سکے تو بالکل اس چیز کو اپنانے کی ہم جو ہے کوشش کریں. تیسری چیز, چوتھی چیز جو ہے
طرح جو ہے وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے دعا کرتے اس میں ایک عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو درود بھیجتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو درود بھیجتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور کہتے ہیں فرماتے ہیں جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں. جس شخص نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اللہ اور اس کے فرشتے 70 مرتبہ درود مطلب بمانا دعا اس کے لیے 70 مرتبہ دعائیں بھیجتے ہیں. بس بندہ اس کو چاہیے تو اس کو کم کرے چاہے تو زیادہ کرے. اب بندے کے اوپر ہے وہ کتنی دعا چاہتا ہے اور کتنی نہیں. جتنا زیادہ دعا چاہتا ہے اتنا زیادہ درود بھیجے, جتنی کم دعا چاہتا ہے اتنا کم درود بھیجے. تو اب بندے کے اوپر معاملہ ہے. تو ہمیں چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے, بکثرت جتنا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. آئیے ایک واقعہ سنیے. جو ہے ابی بن کعب جو ہے رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں جامع ترمذی میں روایت آتی ہے وہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ درود پڑھنا چاہتا ہوں تو آپ میری رہنمائی کریں کہ میں اپنی دعاؤں کے کتنے حصے کو درود پر مشتمل کروں اور کتنے حصے میں اپنے لیے دعا مانگوں. اور پھر انہوں نے کہا اور میں کتنا حصہ مخصوص کروں دعاؤں کے لیے, کتنا حصہ آپ کے لیے. تو آپ نے فرمایا تو جت قدر چاہے اتنا جتنا پسند کرے کرے. تو انہوں نے فرمایا صحابی نے کیا 1/4 1/4 حصہ میں اپنی دعاؤں کا درود کے لیے مخصوص کر دوں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جس قدر تو چاہے تمہارے لیے تو بہتر ہوگا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آدھا میں کروں. تو آپ نے کہا تم جس قدر پسند کرو لیکن اگر اس سے زیادہ کرو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 2/3 میں اگر دعائیں کروں مطلب درود بھیجو اور باقی دعا. تو آپ نے فرمایا تم جس قدر پسند کرو حصہ مخصوص کرو گے لیکن جتنا زیادہ کرو گے تمہارے لیے ٹھیک ہوگا. تو انہوں نے فرمایا کہا اللہ کے رسول میں اپنی دعا کے بجائے صرف آپ پہ درود ہی بھیجتا ہوں. کیونکہ آپ نے پاؤ کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے آدھا کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے, میں نے 2/3 کہا تو آپ نے کہا زیادہ کرے تو بہتر ہے. اب میں کیا کرتا ہوں صرف آپ کو درود بھیجتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہا تو پھر تو تمہارے غموں کی کفایت کی جائے گی. اگر تم نے صرف میرے اوپر درود ہی بھیجا اور دعا اپنے لیے نہیں مانگی تو پھر تو تمہارے غموں کی اللہ کفایت کر جائیں گا, جتنے غم اور پریشان کفایت کر جائیں گے اور گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. تو اس حدیث سے پتہ چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجنے سے غموں کی کفایت ہو جاتی ہے, ہر غم اللہ دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجے. دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا فائدہ, دعائیں قبول ہو رہی ہے, معافی مل رہی ہے, فرشتے بھی دعا کرے, اللہ بھی درود بھیج رہا ہے. اور 70 مرتبہ ایک بار بھیجو 70 مرتبہ اللہ اور اس کے فرشتوں کی دعائیں. اسی طرح جو ہے تو دیکھیے 3 بار کرنا چاہیے. آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لیٹ جاتے بستر پر سیدھے ہاتھ کے رخسار گلے کے نیچے اپنا ہاتھ رکھ لیتے تب یہ دعا پڑھتے. تو کون سی دعا پڑھتے رخسار پہ ہاتھ رکھنے کے بعد؟ سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹ جاتے اور آپ کا دست اقدس سیدھا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے لے لیتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہ دعا پڑھتے, دعا کے الفاظ یہ اور ترجمہ اے اللہ مجھے اس روز اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو بندوں کو اٹھانے والا ہے. اچھا یہ دعا کس لیے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کی اشارہ بھی کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو اٹھنا ضروری نہیں تو دعا کر کے سورے اللہ میری مغفرت کر دے, معاف کر دے میرے, تاکہ اگر اس حالت میں چلے جاؤں دنیا سے تو اٹھوں تو اس روز جو ہے میرے گناہ میں. بڑی اہم بات ہے. بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لیٹ جاتے تو اور کیا کام کرتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی, شیطان سے دوری اور بہترین افراد کی رفاقت کی بھی دعا کرتے. جب سونے جاتے تو کیا دعا کرتے؟ گناہوں کی معافی, شیطان سے دوری اور بہترین لوگوں کی رفاقت, دوستی جس کو بولیں گے فرینڈشپ ہو, اس کی آپ جو ہے دعا کیا کرتے تھے. اور رات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو جو ہے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے جو اعمال کرتے اس میں ایک یہ ہے کہ آپ بھوک سے پناہ طلب کرتے اور سونے سے پہلے بھوک سے پناہ طلب کرتے, یاد رکھیے. اور ام المومنین عائشہ فرماتی اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سونے سے پہلے جب بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے کہ اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں آزادی دینے والی ہر برائی سے اور بھوک سے جو میرے ساتھ سوتے وقت تک رہے.
ٹھیک ہے، یہ دعا بھی آپ کر کے سویا کریں۔ اسی طرح ابن حبان کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کر کے یاد رکھتے سویا کرتے تھے، اور سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر بھی یہ روایت آتی ہے، اور روایت کافی طویل ہے، یاد رکھیے۔ بس مختصر سے دعا رکھ دیتا ہوں۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ کے رسول یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھ کے آپ بہرحال سویا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے سوتے وقت تسبیح تحلیل جو پڑھنا غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ سوتے وقت کی ایک تسبیح یاد رکھیے، وہ تسبیح اگر سونے سے پہلے ہم پڑھیں تو غلام ملنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک اسسٹنٹ مل جاتا ہے، کام میں آسانی ہوتی ہے، اس سے بہتر ہے۔ کون سی تسبیح ہے؟ کافی لمبے الفاظ ہیں، حدیث کے میں وہ حدیث کے پورے الفاظ نہ رکھتے ہوں، آپ کو وہ تسبیح بتا دیتا ہوں۔ الفاظ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ گئی اور اپنے والد سے کہا کہ ابا جان کچھ غلام آئے ہیں آپ کے پاس، ہمیں تحفۃ دے دیں۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے غلام کو آنے سے زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم سونے سے پہلے کیا کرو، 34 بار اللہ اکبر، سبحان اللہ 33 بار، اور پھر الحمدللہ 33 بار۔ نماز کے بعد جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ الگ ہے، اور سوتے وقت کی تسبیح الگ ہے۔ نماز کے بعد کی تسبیح 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ ہوتی 100، یہ ہے نماز کے بعد۔ لیکن سونے سے پہلے کی تسبیح کیا ہے؟ 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ، اور 33 بار الحمدللہ، ہوئے 100۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھ کے سنا ہے غلام ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور حضرت فاطمہ حضرت علی دونوں یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اسلامی تعاون کریں، اپنی زکات و صدقات کے ذریعے ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ تصدیق کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ قرآن کے پڑھنے کے بہت سارے آداب یا سنتیں ہیں، لیکن فرائض نہیں، فرائض الگ ہیں اور آداب یا سنتیں الگ ہیں قرآن پڑھنے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر قرآن کو غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے پڑھنے کے لیے، تب تک کہ وہ ہدایت یافتہ وہ پڑھیں گے تو ہدایت کی طرف آئیں گے، یا سنیں گے تو آئیں گے، تو وہ تو بالکل نہ اس کے لیے طہارت کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کے لیے غسل کا کوئی مسئلہ ہے، نہ اس کو تو کوئی مسئلہ ہے۔ رہا مسلمانوں کے اندر قرآن پڑھنے کی کیا آداب ہے، یہ کیا چیز ہے، تو قرآن کے حقوق ہے۔ حقوق میں ایک چیز ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، تو پڑھنے والا بھائی سمجھے نا، یہ فرائض جس کو بولیں گے، اس سے تو ثواب ملے، کیونکہ ایمان والا ہونا تھا اجر میں قرآن پڑھنے۔ لیکن اگر آداب کی حد تک ملے یا سنت کیا تو قرآن کو باوضو منہ کر پڑھا جائے، قرآن کو قبلے رخ منہ کر کے پڑھا جائے۔ ویسے قبلے کا معاملہ تو دعا قرآن نماز میں تو فرض ہے، ہر عبادت میں کوشش کرے قبلے رخ ہو، اس لیے کہ قبلہ ہمارے زندہ اور مردہ دونوں کا قبلہ ہے، تو لہٰذا قبلے رخ ہو کر تو کوشش کرے کہ ہر کام کیا جائے۔ بلکہ اگر کوئی انسان آفس میں بیٹھتا ہے ایسا سمجھتا ہے کہ اگر ڈائریکشن چینج کروں تو قبلے رخ منہ ہو کر ہی بیٹھے آفس میں، تاکہ ہمیشہ قبلے کی طرف جائے، کیونکہ یہ تو قبلہ ہمارا زندہ اور مردہ دونوں کی عبادتوں میں ہر کام میں ٹھیک فضیلت ہے، اس کو آپ باوضو مل کر پڑھے، لیکن کنڈیشن نہیں ہے یہ وضاحت کرنا۔ دوسرا قبلے رخ ہو کر پڑھے، یہ اس کا ادب ہے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں، قبلے رخ نہ بھی ہو سکے تو کرو۔ اس کے علاوہ عاجزی ہو، انکساری ہو، اللہ کا کلام پڑھ رہی سوچ کر پڑھے، اپنے اوپر خشیت طاری کرے، اللہ کی کوشش کرے کہ آواز کے اندر ایسا وہ ہو کہ جیسا انسان گڑگڑا رہا ہو، رو رہا ہو، یہ تمام چیزیں اس کے آداب ہیں۔ لیکن اس کو ہم فکس نہیں کر سکتے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، لیکن جیسا آپ کا سوال ہے اس کی وجہ سے کلیریفیکیشن کے طور پہ میں دے سکتا ہوں مختلف، جیسا کیا سر ڈھک کر قرآن پڑھنا اس کا ادب ہے؟ تو ہاں سر ڈھک کر آپ قرآن پڑھ سکتے، لیکن کیا سر کو کھلا رکھ کے قرآن پڑھا بید بھی نہیں، سر کو کھلا رکھ کر قرآن پڑھنا بید بھی نہیں، دونوں چیزیں ایٹ دا سیم ٹائم۔ مطلب سر کو ڈھانکنا ویسے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت، آپ سر کو ڈھانکنا ہمیشہ، ہاں کچھ دور میں کچھ جگہوں پہ آپ نے نہیں ڈھانکا، اور یہ عربوں کا ٹریڈیشن رہا۔ آج بھی عرب میں ایک لٹریٹ طبقہ جو ہے اگر آپ سر کھلا رکھے تو ایک دم ایسا بولیں گے ہاں آدمی سر کھلا رکھتے تو ہے، اتنا ادب کرتے ہیں، سر کو کھلا رکھنا بے ادبی ہے، دس از کلچرل امپیکٹ۔ سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ ڈانٹا، یہ سنت ہوگی تو آپ ٹوپی سے ڈھانکے، ٹوپی پہ رومال ڈالے، ٹوپی پہ امامہ باندھے، تو جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، پھر کچھ کیپ وغیرہ لوگ کر کے الگ جو بھی گھر سر ڈھانکنا چاہیے، سنت ٹھیک ہے یہ۔ لیکن قرآن کو بغیر سر ڈھانکے کیا پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن کو آپ جوتوں میں بیٹھے تو بھی پڑھ سکتے، بہت سے لوگ بولتے کیا قرآن جوتوں میں ہے تو پڑھ سکتے، بالکل کوئی ٹرین میں بیٹھے ہیں تو کلاس میں بیٹھے ہیں تو کالج میں بیٹھے ہیں تو دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری مرتبہ مسجد نبی میں آئے، آپ نے نماز پڑھی اور جوتوں میں نماز پڑھی، تو قرآن پڑھ سکتے، قرآن کو بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر پڑھ سکتے، قرآن کو کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے، لیٹ کر بھی پڑھ سکتے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن اللہ کے نیک بندوں کی صفت بیان کی، الذین یذکرون اللہ قیام وقعودا وقعودا، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے سے، بیٹھے سے اور کروٹوں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ قیام، کھڑے ہو کر ذکر،
कूदम बैठ, हाँ वजुनूब, और अपने करवटों पर अल्लाह का जिक्र। जैसे पता चला कुरान अल्लाह का अब्दुल तो खैर करे रिसीव करके सलाह मतलब नमाज में ये नहीं कर सकते आप कट कर सकते हैं और फिर रख लीजिए। अब कट करना भी और बंद करना दोनों जो भी हो सकता है आपने किया, और आपका सबको आइडिया होता है अपने मोबाइल फोन बंद कैसे होता है, निकाला और डाल दिया, ये किया जा सकता। पूरी लोगों की नमाज खराब करने से अच्छा ये अमल। हाँ बस ये मसले का इल्म नहीं होता, ये मसले का इल्म नहीं। अब होता क्या है, नमाज में गिरी हुई टोपी बराबर उठा के पहनता हूँ लेकिन मोबाइल नहीं कट करता, नहीं गलत अमल। फिर गिरी हुई टोपी उठाना कहाँ से साबित है? कई बार गिर रही, हर बार उठते वक्त पहन रहा हूँ, छोड़ देना उसको भी। जब आप मोबाइल को नहीं बंद कर सकते टोपी भी नहीं उठाना चाहिए। तो क्या होता है, हमको इल्म नहीं मसले का और लोग बोलते भी नहीं। देखिए मोबाइल अगर बच जाए तो निकाल कर बंद करना दुरुस्त है, आप लोग बंद कर लिया कीजिए, तो कितने लोगों को इल्म हो जाएगा ना? नहीं, ये तो नहीं बोलेंगे। जो इल्मी मसला ये है कि बाद में या पहले बोल दिया जाए मोबाइल बच भी जाए तो बंद कर लीजिए, नमाज से पहले वैसे एहतियातन बंद कर लेना चाहिए। इंसान है लेकिन गफलत हो गई, उसको लगा बंद किया लेकिन उसने बंद नहीं किया। किसी का लेके आया घर में कोई बीमार है, किसी ने कहा हैंडसेट रखो भाई तुम्हारे पास बीमार है, तुम्हारे घर में कॉल की जरूरत, उसको इस्तेमाल करना आता नहीं बेचारे को, बच गया। तो एटलीस्ट ये तो मालूम हो कट कर सकता है, तो ये करना चाहिए नमाज में, इसलिए कि इससे इंशाल्लाह नमाज में कोई फर्क नहीं आता। इसी तरह जो है नमाज में बातचीत करना, ठीक, वो बातचीत जो नमाज की दुरुस्तगी का हिस्सा जायज है। लुकमा देना, सुबहान अल्लाह कहना गलती होने पर, ठीक है, या ऐसी हरकत की औरतें आवाज करे कि इमाम समझ जाए कि उससे कुछ ना कुछ गलती हो रही है, ये तमाम चीजें नमाज के अंदर भी याद रखिए जायज है, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक, इसी तरह कोई मामूली सा काम ऐसा करना जैसा कपड़ों को सीधा कर लेना, मामूली सा, बकसरत कपड़ों को समेटना मना है। ये तो मामूली सा काम जो जरूरी भी है कपड़े के ताल्लुक से, वो करने में कोई हर्ज नहीं, ये सब कर सकते हैं। एक बटन से दूसरा बटन मिल गया, जब आप उठे पूरा शर्ट ही उड़ जा रहा है ऊपर, होता है ना कभी, तो खाली आपने मामूली सा खींच लिया उसके नीचे, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि आपने छोटा शर्ट पहन के पूरा टाइम खींच रहे, वो मैंने बस तफसीलात ले ली। मामूली सी कोई हरकत आप कर सकते हैं जो नमाज को सही करने के लिए। इसी तरह खांसी का आ जाना जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता इंसान, छींक का आ जाना जो कि उसके बगैर चारा नहीं होता है। इसी तरह जमाई का आना और उसको आपका रोक रहा है, इसलिए आपसे हदीस फरमाया जमाई को रोको, उसे लेना नहीं चाहिए, ठीक, ये करना। लेकिन खांसी आने पर, ठीक है, आप कोशिश करें कि उसको रोके, लेकिन जो मजबूरी है वो तो होंगे। हमारे पास होता है कि नमाज के हालत में अगर छींक आ रही है तो उसको ऐसा तो भी रोकता हो नमाज के, थर कांपते हो, क्योंकि छींक मुश्किल होती है। और जमाई जो नहीं लेना है वो नमाजों में चालू है, कंटिन्यू नमाजों में जमाई जो लेना है उसको रोकता है, जो नहीं करना है वो शुरू है नमाज। जमाई लेने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, इसलिए कि आपने फरमाया जब एक मोमिन करता है तो शैतान उस पर सुस्ती तारी करता है, उम्मत को सुस्त, लिहाजा फरमाया जमाई ना लिया करो, और आ जाए तो मुंह पकड़ कर रोको, उसको मत नहीं लेना चाहिए उसको। तो छींक है, खांसी है, फितरी जो खामोखा डकारे नहीं लेना चाहिए, फितरी तौर से आगे एक अलग बात, उसको भी रोक सकते हैं आप, वो एक चीज से छींक मत रोके, छींक रोकने से बहुत सारे नुकसान होते हैं याद रखिए, लेकिन बाकी चीजों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं चाहे, तो ये फितरी। इसी तरह मजबूरन खुजली, इतनी मतलब किसी को बीमारी है, खारिश है, या अचानक होती है कभी, तो थोड़ा बहुत कर लेना ठीक है, लेकिन कंटिन्यू अगर पूरी नमाज चलते रहेगा दुरुस्त नहीं होगा, ठीक, तो ये भी बहरहाल जायज। इसी तरह सफ बंदी और सफ दुरुस्त करने के लिए जो हलचल होती है तो सब भी जायज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बुखारी की बात है, एक मर्तबा तहज्जुद के लिए रात में वजू करके खड़े हुए, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा ये भी आए थे, आपसे कैसा रात में इबादत करते देखने, छोटे थे लेकिन देखिए आपने वजू किया, खुद भी वजू किया, आप सामने रकात बांधी, खुद भी आए वजू करके और रकात बांधी, और आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उल्टे हाथ पे खड़े होकर रकात बांध ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि मुक्तदी सीधे हाथ पे खड़ा होगा इमाम के, अगर दो ही लोग हैं तो सीधे, और उसी से पता चलेगा कि ये मुक्तदी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उनको इस हाथ से पीछे से पहले इसी उल्टे हाथ से इधर धक्का दिया और फिर सीधे हाथ से पकड़ के बाजू लाके खड़ा कर दिया। समझा, तालीम दे रहे हैं कि सीधे हाथ की तरफ खड़ा रहेगा मुक्तदी, अगर दो है तो उल्टे हाथ की तरफ में, तो आपने धक्का दिया और इधर से पकड़ के लाकर इधर खड़ा कर। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास उधर से इधर आए, खड़े हुए और कहा अल्लाह के रसूल ने सूरह बकरा पढ़ ली, मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, फिर सूरह आल इमरान पढ़ ली, फिर मैंने सोचा अब रुकू करेंगे, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह निसा शुरू कर दी, तो मैं जाके फिर सो गया। छोटे बच्चे थे ना, इतनी देर इंतजार करते रहे, सूरह बकरा पढ़ ली तो खड़े, सूरह आल इमरान हो गई और सूरह निसा शुरू हो गई, तो आप गए और जाके सो गए बिस्तर में। फिर सुबह जब फजर का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल ने उठाया और कहा, मेरे चेहरे पर थोड़ा सा थपथा और कहा ऐसा नहीं करना चाहिए, एक तो रात में उठे, फिर नमाज के लिए खड़े हुए, फिर जाके सो भी, मतलब पढ़ना चाहिए था जब तुम आए थे अपने घर से, मेरे घर, आप लोग घर रुके थे, आके छोटे थे, बच्चे थे, रुके थे और फिर नमाज भी नहीं पढ़ी, तो बहर यार तो आए खड़े हुए। तो देखिए यहाँ आप सबने नमाज में कैसा दुरुस्त किया, इमाम थे आप, तो पता चला जायज चीजों को इमाम नमाज में कर सकता है। इसमें और भी चीजें शामिल होती है, जैसा कि हमारे माइक का वो गिर गया नीचे, जो भूं शुरू होता है उसका, फिर के कमजोर दिल वाला तो पता नहीं उसके पल्सेस बढ़ जाते होंगे, हार्ट बीट्स उसके तेज हो जाते होंगे, है ना, तो माइक को उठा लिया,
مائک کو تھوڑا سا بہت کرا, تھوڑا نیچے کر لیا, کیونکہ بہت پوری مسجد کے سو لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں, تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں چونٹیاں ہیں, اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے, تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو, چونٹیاں ہیں نا, کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت, تو یہ چیزیں. یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی, رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر, غلاظت کر کے چلے گی, دیکھا نہیں فجر میں امام آیا کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی ہے غلط, سرک جائے, یہ جائز حرکت ہے, یہ جائز. مقتدی غلط کھڑا تھا, آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا, جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے دو لوگ کھڑے ہیں, امام کھڑا ہے, مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے, چونکہ دو ہی لوگ نماز میں, تو سب بننا ضروری ہے, تو سب دونوں کیوں. اب مصلی آیا ایک اور, اب اس کو کھڑا ہونا, تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوگا, اب وہ کیا کریں گے معلوم, امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گے, تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گے, مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی, امام آگے سرک. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر دو لوگ کھڑے ہیں تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو, اس کے پیچھے والی صف, اور مقتدی بازو, جیسی کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا, امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا, مقتدی پیچھے سب بنا لیں گے, سمجھ رہے ہیں. لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا بس. یہ جائز حرکتیں ہیں, یہ جائز آگے پیچھے ہونا, یہ نہیں کرتے ہم. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے, ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی, تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس, جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں, صف بندی کے ادب میں نہیں. ایک امام اور ایک مقتدی ہے, تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا, یہ تھوڑی نماز ہوگی, کیونکہ صف ہی نہیں بنی. صف کہاں بنی؟ مسئلے کا علم ہونا چاہیے, بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں. ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا, وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا, علم رکھتا تھا, بہت چھوٹا دن قصبہ, مجھے نہیں معلوم تھا, اسی دن پہ تعارف ہوا. فجر میں گیا تو دو آدمی نماز پڑھتے فجر کی, اور جلدی نماز تھی, اور راستے بھی مسجد تھی. تو جب میں وہاں گیا, وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی, میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ, امام کو دھکا دینے ہمارے, تو ایک نیا مسئلہ, رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر, دو کھڑے تھے, تیسرا کھڑا ہو گیا. ہمارے دو اور بھی ساتھی تھے, بولے نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ, یہ گاؤں کی مسجد ہے, بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسے میں بازو کھڑا ہوا, امام علم رکھنے والا تھا, وہ آگے بڑھ گیا, خود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی, چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے. ایک آدمی بازو, جیسے میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے, اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے, سب بن گئے پیچھے. ان کو علم تھا اس مسئلے کا. بعد میں وہ دیکھنے لگے, ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو دھکا دیتے رہے, کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے, کہ امام کو دھکا دے رہا, امام کو ہٹا رہا نماز میں, اتنا بڑا گناہ. تو میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے, کہا نہیں صحیح کیا آپ نے, بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو, لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے, ٹھیک. تو یہ آپ, یہ ہلچل جائز ہلچل ہے, آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح امام خرد بھول جائے, غلطی ہو جائے, تو آواز دینا, یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے, ٹھیک ہے, یہ جائز عمل ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, دیکھیے ایک کیس تو یہ ہوتا ہے, نماز میں آپ کھڑے, کوئی چلا گیا, اب وہ گیا اور دل میں کچھ نہیں اس کو, بس دل میں. دوسرا کیس, دکھتا نہیں گیا, نماز پڑھ رہا تھا میں, اور چلے گئے میرے سامنے سے, مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی, تو وہیں شروع جھگڑا. میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی, دو صف مسجد میں آگے بنی, رمضان کا مہینہ تھا, مغرب کی نماز تھی. یہ سے دو پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں, دو صفیں بیچ میں خالی ہے اور راستہ بھی نہیں جانے کا. تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا, پورا ایسا صف پورا توڑتے, صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے. چونکہ جب صف آگے خالی ہوں گے, پیچھے مقتدی کوئی کھڑا ہوگا, اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا, کیونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ میں, چلا گیا. اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا, ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں, باقی سب تو کھڑے تھے, ایک نے توڑ دیا. اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تو ہمارے سامنے چلے گئے. میں نے کہا کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے ویسے کھڑے ہو گئے. مطلب مولانا زیادہ سمجھتا نا, مولانا بول رہے نا, تو کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے. نہیں بولے میرے کو جلدی جانا تھا. اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی, اس سڑک پہ نماز پڑھ کے نکل جائیں گے. جلدی تھی کہتے ان کو, تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے. ہو سکتا دعوت ہوں گی, رس زیادہ ہوں گا, تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی, تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ پڑھاؤں گا. آپ لگا کہ یار دستر تو جبھی بچ جاتا, سب مغرب ہوتے لوگ پڑھ رہے, دستر بچ جاتا, تو پیچھے کھڑے ہوئے. میں نے کہا کیا جاہل, تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے. تو کچھ نہیں, خاموش ہو گیا تم, کیونکہ غلطی ان کی تھی. ماہ محرم کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی جو میں کوشش کروں گا, چونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ محرم یہ ہجری سن جو کیلنڈر ہوتا ہے اس کا فرسٹ منتھ کاؤنٹ ہوتا ہے, اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بات بیان کی کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اس کا ہے, اور اس کی 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اگر دیکھا جائے تو کل مکمل طور سے میں نے ساری فضائل اس کے اندر اس ایک جملے کے اندر رکھ دی کہ جو محرم کی فضیلت ہے. لیکن محرم کے تعلق سے جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں یہ لوگ افراط و تفریط کے شکار ہیں.
مطلب نت نئی باتیں، عجیب و غریب قسم کے رسومات، عجیب و غریب قسم کے عقائد، عجیب و غریب قسم کے معاملات اور اعمال جیسے یہ مہینہ آتا ہے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال جدیدیت نے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کفر کی، شرک کی اور بدعت کی کمر توڑ کے رکھ دی، ماڈرنزم نے، یاد رکھیے۔ پہلے تو یہ حال تھا جب ہم لوگ چھوٹے تھے، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب محرم کا مہینہ آ جاتا تھا تو محرم اور سفر، یہ 2 مہینوں میں کوئی خوشی نہیں منائی جاتی تھی، کوئی رسومات نہیں منائے جاتے تھے، تو جتنے فنکشن ہالس وغیرہ ہوتے تھے سب مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے چلے جاتے تھے، ان کے لیے یہی چھٹی کے دن ہوتے تھے، کیونکہ مسلمان ان 2 مہینوں میں خوشیاں نہیں مناتے، ان کو پتا ہے، لہٰذا وہ مینٹیننس ریپیئر ہوتے تھے۔ لیکن اب الحمدللہ جیسے جیسا علمی شعور بھی لوگوں میں آ رہا ہے، اور پھر جدید دور ہی ایسا، یاد رکھیے کہ سب ہر چیز کے لیے انتظار نہیں کیا سکتا ہے، جو صحیح بات ہے لوگ الحمدللہ اس کو لے رہے ہیں، اس پہ عمل کر رہے ہیں، لہٰذا بہت سارے یہ قسم کے رسومات تو اب ختم ہو گیا درخت، ورنہ بالکل یہ بات بالکل طے تھی کہ ایک مخصوص رنگ کے کپڑے، ایک مخصوص قسم کا چہرہ بنا لینا، اس کے بعد مخصوص قسم کے اعمال جو تقریباً سب کے سب شوق سے، غم سے، خوشی کے خلاف جو چیزیں ہوتی یاد رکھیے وہ سب کی جاتی تھی، یاد رکھیے۔ اور ہم نے تو اپنے بچپن میں اس مہینے کو غم کا مہینہ ہی سنا، اور رونے دھونے کا مہینہ سنا، ماتم کا مہینہ سنا، اور اس کے پیچھے ایک واقعہ یاد رکھیں، اس واقعے کی حقیقت ہے، لیکن سوال یہ کہ شریعت میں اس مہینے کی کیا حقیقت ہے، یاد رکھیں۔ یہ بات آپ لوگ جان لیں اور ہم لوگ سمجھ لیں کہ جب سے اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یاد رکھیں، اور اس میں 4 حرمت والے ہیں، اور 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کر دیا، 3 ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب، یاد رکھیں۔ تو یہ 4 حرمت والے، تو یہ آج سے نہیں ہے، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے تب سے یہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، اور اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یاد رکھیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان عدۃ الشہور عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب جو ہے کتاب اللہ میں 12 ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا، اور اس پہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو تم ان مہینوں میں جو ہے اپنے اوپر جو ہے ظلم نہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ کے نزدیک جو حرمت والے مہینے 4 ہیں اور مہینوں کی گنتی 12 ہے، کب سے؟ آج سے نہیں، کسی واقعے کی وجہ سے نہیں، کسی ایک اکرنس سے گھٹنا کی وجہ سے نہیں، کسی خوشی اور غم کے واقعے کی وجہ سے نہیں، جب سے آسمان اور زمین بنے تب سے محرم حرمت والا ہے، تب سے۔ اور اس کے علاوہ اور 3 مہینے یاد رکھیے، 3 تو ایک ساتھ آتے آپ جانتے ہیں، تو یہ حرمت والا ہے۔ تو کسی واقعے نے، کسی گھٹنا نے یا کسی چیز نے اس کو حرمت والا نہیں قرار دیا، یہ پہلے سے حرمت والا ہے۔ اب قیامت تک ہونے والے کوئی بھی واقعہ اس مہینے کو اچھا یا برا نہیں کر سکتے، یاد رکھیے، اس مہینے کو غم اور خوشی کا نہیں کر سکتے، اس کی حرمت باقی رہیں گی، اس کی حرمت کو ہمیشہ باقی رکھنا، یاد رکھیے، اور جو اس کے فضائل شریعت نے بتا دی وہ فضائل موجود ہے، یاد رکھیے، اور اسی کو ہم کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یاد رکھیے شریعت کی بتائے ہوئے فضائل تو بہت کم ہے، یاد رکھیے۔ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے کچھ چند واقعات لوگ سناتے ہیں، اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کیا واقعے کی وجہ سے سب چیزیں ہوئی وہ بھی نہیں بتایا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد یاد رکھیے آپ کے نواسے کی جو شہادت ہے، یقیناً یہ غم کی بات ہے، یقیناً اس بات میں خوش نہیں ہے، یقیناً ہمیں اس کا غم ہے، یاد رکھیں، یقیناً اس چیز کو ہم برا مانتے ہیں، ٹھیک ہے، آل رسول کے ساتھ ایسا کچھ ہو، لیکن اس وجہ سے مکمل طور سے مہینے کو آپ ڈینوٹ کر دے، اس کو حرمت والا قرار دے کہ بھائی اس واقعے سے مہینے کی حرمت ہے، اس واقعے کی وجہ سے اب سارا قیامت تک امت مسلمہ اس میں غم مناتے رہیں گی، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے۔ جب شریعت مکمل ہوئی تھی اس مہینہ حرمت والا تھا، اور اس کے اندر جو ایک خاص تاریخ ہے 10، وہ تو خوشی کی وجہ سے روزہ رکھا گیا، یاد رکھیے، غم کی وجہ سے نہیں، وہ کیا انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے، یاد رکھیں، لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آئیے پہلے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں تاریخی اعتبار سے کہ اس مہینے کو پہلا مہینہ کیوں قرار دیا گیا، وہاں سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں یہ سوالات بھی کرتے ہیں کیا اس مہینے کی ابتدا میں ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گریٹنگز بھیجیں کہ مبارک ہو اسلامی سال، نیا سال مبارک ہو؟ تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہاں سے سال شروع نہیں ہوتا تھا، مہینوں کی گنتی 12 تھی اور 12 تھے، چین میں تھے، ایک کے بعد ایک 12 مہینے چلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روایتوں میں جو بات آتی ہے کہ اکاؤنٹنگ